215वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला तवारीख उसका 15वां बाब, पहली आयत से लेकर 16वें बाब की 36वीं आयत तक। और दाऊद ने दाऊद के शहर में अपने लिए महल बनाए और खुदा के संदूक के लिए एक जगह तैयार करके उसके लिए एक खैमा खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा कि लावियों के सिवा और किसी को खुदा के संदूक को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावन ने उन्हीं को चुना है कि खुदा के संदूक को उठाएं और हमेशा उसकी खिदमत करें। और दाऊद ने सारे इस्राएल को यरूशलेम में जमा किया ताकि खुदावंद के संदूक को उस जगह जो उसने उसके लिए तैयार की थी ले आए। और दाऊद ने बनी हारून को और लावियों को इकट्ठा किया, यानी बनी के हाथ में से उरिएल सरदार और उसके 120 भाइयों को, बनी मरारी में से असाया सरदार और उसके 220 भाइयों को, बनी जेरसूम में से योआएल सरदार और उसके 130 भाइयों को, बनी अलिस्फन में से सिमाया सरदार और उसके 200 भाइयों को, बनी हब्रून में से अलीएल सरदार और उसके 80 भाइयों को, बनी उजिएल में से अमिनदाब सरदार और उसके 112 भाइयों को। और दाऊद ने सदूक और अबियातर काहिनों को और उरिएल और असाया और योआएल और सिमाया और अलीएल और अमीदाब लावियों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लावियों के आबाई खानदानों के सरदार हो, तुम अपने आप को पाक करो, तुम भी और तुम्हारे भाई भी, ताकि तुम खुदावंद इस्राएल के खुदा के संदूक को उस जगह जो मैंने उसके लिए तैयार की है ला सको। क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे ना उठाया तो खुदावंद हमारा खुदा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम आइन के मुताबिक उसके तालिब नहीं हुए थे। लावियों ने खुदावंद इस्राएल के खुदा के संदूक को लाने के लिए अपने आप को पाक किया। और बनी लावी ने खुदा के संदूक को, जैसा मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुआफिक हुक्म किया था, चोबों से अपने कंधों पर उठा लिया। और दाऊद ने लावियों के सरदारों को फरमाया कि अपने भाइयों में से गाने वालों को मुकर्रर करें कि मौसीकी के साज यानी सितार और बरबत और झांझ बजाएं और आवाज बुलंद करके खुशी से गाएं। सो लावियों ने हिमान बिन योआएल को मुकर्रर किया और उसके भाइयों में से आसफ बिन बरकिया को, और उनके भाइयों बनी मरारी में से इतान बिन कूसिया को, और उनके साथ उनके दूसरे दर्जा के भाइयों यानी जकरिया बेन और यजाइल और समीरा मौत और यहीएल और अनी और इलियाब और बिनाया, मासिया और मतितिया और अल्फिलहू और मिकनिया और अबीद अदूम और यईएल को जो दरबान थे। बस गाने वाले हिमान, आसफ और इतान मुकर्रर हुए कि पीतल की झांझों को जोर से बजाएं। और जकरिया और अजीएल और समीरा मौत और यहीएल और अनी और इलियाब और मासिया और बिनाया सितार को अलामोत राग पर छेड़ें। और मतितिया और इल्फिलहू और मिकनिया और अबीद अदोम और याईल और अजजिया शमीनत राग पर सितार बजाएं। और कनानिया लावियों का सरदार गीत पर मुकर्रर था। वो गीत सिखाता था क्योंकि वो बड़ा ही माहिर था। और बिरकिया और अलकाना संदूक के दरबान थे। और शबनिया और यहोशफत और नतनिएल और अमासी और जकरिया और अलीएजर काहिन खुदा के संदूक के आगे आगे नरसिंगे फूंकते जाते थे। और अबीद ओदोम और यहया संदूक के दरबान थे। सो दाऊद और इस्राएल के बुजुर्ग और हजारों के सरदार रवाना हुए कि खुदावंद के अहद के संदूक को ओबेद अदूम के घर से खुशी मनाते हुए लाएं। और ऐसा हुआ कि जब खुदा ने उन लावियों की
جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی تو انہوں نے 7 بیل اور 7 مینڈھے قربان کیے، اور داؤد اور سب لاوی جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے، اور گانے والے اور گانے والوں کے ساتھ کنانیاں جو گانے میں استاد تھا، تانی پیراہنوں سے ملبس تھے، اور داؤد کتان کا افود بھی پہنے تھا۔ یوں سب اسرائیلی نعرہ مارتے اور نرسنگوں اور ترہیوں اور جھانجھوں کی آواز کے ساتھ ستار اور بربت کو زور سے بجاتے ہوئے خداوند کے عہد کے صندوق کو لائے۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں پہنچا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی میں سے جھانک کر داؤد بادشاہ کو خوب ناچتے کودتے دیکھا، اور اس نے اپنے دل میں اس کو حقیر جانا۔ پہلا تواریخ اس کا 16واں باب۔ سو وہ خدا کے صندوق کو لے آئے اور اسے اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے خداوند کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب اسرائیلی لوگوں کو، کیا مرد کیا عورت، ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا دی۔ اس نے لاویوں میں سے بعضوں کو مقرر کیا کہ خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کریں اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں۔ اول آصف اور اس کے بعد زکریا اور یائیل اور سمیراموت اور یحییل اور متتیہ اور الیاب اور بنایا اور عبید ادوم اور یائیل ستار اور بربت کے ساتھ، اور آصف جھانجھوں کو زور سے بجاتا ہوا، اور بنایا اور یحزائیل کاہن سدا ترہیوں کے ساتھ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے رہا کریں۔ پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کریں۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، اس کے پاک نام پر فخر کرو۔ جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے۔ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندہ اسرائیل کی نسل، اے بنی یعقوب جو اس کے برگزیدہ ہو۔ وہ خداوند ہمارا خدا ہے، تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہیں۔ سدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور 1000 پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، جسے اس نے یعقوب کے لیے آئین کے طور پر اور اسرائیل کے لیے ابدی عہد کے طور پر قائم کیا، یہ کہہ کر کہ میں کنعان کا ملک تجھ کو دوں گا، وہ تمہارا موروثی حصہ ہوگا۔ اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت ہی تھوڑے اور ملک میں پردیسی تھے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا، بلکہ ان کی خاطر بادشاہوں کو تنبیہ کی کہ تم میرے ممسوحوں کو نہ چھوؤ اور میرے نبیوں کو نہ ستاؤ۔ اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔
وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہیں، اور اس کے ہاں قدرت اور شادمانی ہیں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو۔ جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو۔ وہ قوموں میں اعلان کریں کہ خداوند سلطنت کرتا ہے۔ سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو۔ تب جنگل کے درخت خوشی سے خداوند کے حضور گانے لگیں گے، کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے۔ خداوند کا شکر کرو، اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم کہو، اے ہماری نجات کے خدا ہم کو بچا لے، اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ اور سب لوگ بول اٹھے آمین، اور انہوں نے خداوند کی ستائش کی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔